مجھے بھوک لگ رہی ہے، پلیز کچھ کھانے کو لا دیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بچوں کی طرح منمنائی۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم یہاں پکنک منانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم کھو گئے اس جنگل میں۔ ادھیان نے بیزاری سے منہ بناتے ہوئے اسے حقیقت کا احساس دلانا چاہا۔ تو کیا تم درخت پر چڑھ کر میرے لیے ناریل نہیں توڑ سکتے؟ کم از کم بھوک تو مٹے گی میری، مشال نے غصے سے اٹھتے ہوئے کہا، مگر اگلے ہی لمحے اس کا پاؤں ایک بڑے پتھر سے ٹکرایا اور وہ سیدھا ادھیان کے اوپر جا گری۔ آہ، مر گئی میں، کتنی سخت باڈی ہے تمہاری، کسی پتھر کی طرح۔ مشال نے درد سے کراہتے ہوئے اپنا ماتھا سہلایا۔ اس کی اس بے ساختہ بات پر ادھیان، جو پہلے ہی اس کے اس قدر قریب گرنے پر ایک عجیب سی کیفیت کا شکار تھا، جذبات میں بہکتا اس کے معصوم اور خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا اور ایک دم سے اس کی کمر کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں کا حصار تنگ کر گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ مشال اس کی اس اچانک حرکت پر گھبرا کر تڑپی، مگر اسی لمحے کسی جنگلی جانور کے غررانے کی خوفناک آواز پورے جنگل میں گونجی۔ ادھیان نے پھرتی سے اسے اپنے ساتھ کھینچا اور ایک گھنے درخت کے تنے کے پیچھے چھپتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مشال خوف کے مارے چیخنے ہی والی تھی کہ ادھیان نے اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اسے پوری طرح خاموش کروا دیا۔ مشال کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں اور اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ ادھیان کی غربت اور اس سنسان جنگل کا خوف، دونوں مل کر مشال پر ایک عجیب سا زہر طاری کر رہے تھے۔ وہ جو کچھ دیر تک اس شخص سے لڑ رہی تھی، اب ادھیان کے ان مضبوط بازوؤں میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ جانور کے قدموں کی آہٹ جیسے جیسے دور ہوتی گئی، ادھیان نے مشال کو خود سے قدرے دور کیا، مگر اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک انوکھی اور مدہوش کر دینے والی چمک تھی جو مشال کو اندر تک پگھلا رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے ہوئے تھے اور جنگل کی اس پر اسرار خاموشی میں صرف ان دونوں کی تیز چلتی سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ مشال ایک 22 سالہ انتہائی خوبصورت اور معصوم لڑکی تھی، جس کی دودیا رنگت، گلابی ہونٹ اور بڑی بڑی غلافی آنکھیں کسی کو بھی پہلی نظر میں اپنا دیوانہ بنا سکتی تھیں۔ وہ ایک متوسط مگر بے حد محبت کرنے والے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جہاں اس کے والدین اور اس کا چھوٹا بھائی زین اس کی جان تھے۔ مشال گھر کے چھوٹے سے صحن میں بیٹھی اپنی والدہ کے ساتھ سبزیاں کاٹ رہی تھی جب اس نے چہکتے ہوئے کہا، امی، آپ کو پتہ ہے ہماری یونیورسٹی کی طرف سے ایک بہت زبردست ٹرپ جا رہا ہے اور میں نے بھی اس میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی والدہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور کہا، بیٹا، ٹرپ پر تو تم چلی جانا، مگر پہلے اپنے ابا سے اجازت لے لینا۔ تم جانتی ہو وہ تمہارے معاملے میں کتنے حساس ہیں۔ اسی وقت اس کا چھوٹا بھائی زین بھاگتا ہوا آیا اور بولا، آپی، اگر آپ ٹرپ پر گئیں تو میرے لیے وہاں سے ڈھیر ساری چاکلیٹس اور تحفے لے کر آنا، ورنہ میں آپ کو گھر میں نہیں گھسنے دوں گا۔ مشال نے ہنستے ہوئے زین کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور بولی، تم فکر مت کرو، چاکلیٹس کیا، میں تو تمہارے لیے پورا جنگل ہی اٹھا لاؤں گی۔ ان کے گھر کا ماحول ہمیشہ اسی طرح ہنسی مذاق اور محبت سے بھرا رہتا تھا، جہاں سکون اور رشتوں کی مٹھاس کمال کی تھی۔ مشال کے والد بھی اس کی ہر خوشی پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور جب رات کو مشال نے ان سے ٹرپ پر جانے کی بات کی تو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے اجازت دے دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی بہت سمجھدار ہے اور وہ اس پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ دوسری طرف شہر کے ایک انتہائی پوش علاقے میں واقع ایک عالیشان محل نما گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ یہ ادھیان کا گھر تھا، جو ایک 28 سالہ انتہائی خوبرو اور امیر ترین بزنس مین تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا رعب اور غرور جھلکتا تھا جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتا تھا۔ وہ اپنی ماں بیگم شیرین کا اکلوتا بیٹا تھا اور اپنے والد کے انتقال کے بعد خاندانی بزنس کو تنہا سنبھال رہا تھا۔ ادھیان کی وجہ شخصیت، چوڑی چھاتی اور گہری سی آنکھیں لڑکیوں کو مقناطیس کی طرح اس کی طرف متوجہ کرتی تھی، مگر وہ ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھنے والا مغرور اور سرد مہری انسان مانا جاتا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرتے ہوئے بیگم شیرین نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، جو ایک ہاتھ میں کافی کا مگ اور دوسرے میں بزنس فائل پکڑے ہوئے تھا۔ ادھیان بیٹا، تم ہر وقت صرف کام میں ہی غرق رہتے ہو، کبھی تو اپنی ماں کے لیے بھی وقت نکالیا کرو، بیگم شیرین نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ ادھیان نے فائل بند کی اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، مام، آپ جانتی ہیں کہ میں کتنا مصروف ہوتا ہوں اور یہ بزنس امپائر میں نے دن رات ایک کر کے کھڑا کیا ہے، اس لیے مجھے جذباتی بلیک میل مت کیا کریں۔ بیگم شیرین نے ناراضگی سے منہ پھیرا اور بولی، میں تمہیں بلیک میل نہیں کر رہی، بس یہ چاہتی ہوں کہ تم اب شادی کر لو اور اپنا گھر بساؤ تاکہ اس گھر میں بھی کوئی رونق آئے۔ ادھیان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے اپنا کوٹ پہنا اور انتہائی سرد لہجے میں کہا، موم، اب جانتی ہیں کہ مجھے ان فضول رشتوں اور لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ سب وقت کا ضیاع ہوتا ہے، میرے لیے میرا کام ہی میری زندگی ہے، اس لیے پلیز مجھ سے شادی کے موضوع پر بات نہ کیا کریں۔
جب کرنی ہوگی کر لوں گا، فی الحال تو میں اس بارے میں کچھ نہیں سوچتا۔ وہ اپنی ماں کو جواب دے کر تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا، جہاں اس کی چمکتی ہوئی مہنگی ترین سیاہ گاڑی اور ڈرائیور اس کا انتظار کر رہے تھے۔ مشال اور ادیان کی دنیائیں ایک دوسرے سے بالکل الگ اور متضاد تھیں۔ ایک طرف قناعت اور محبت تھی تو دوسری طرف بے پناہ دولت اور غرور، مگر قسمت ان دونوں کو ایک ایسے راستے پر لانے کا فیصلہ کر چکی تھی جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ یونیورسٹی میں ٹرپ کے حوالے سے خاصی گہما گہمی تھی۔ مشال اپنی سہیلیوں سارا اور ندا کے ساتھ کیفیٹیریا میں بیٹھی ٹرپ کی پلاننگ کر رہی تھی۔ سارا نے پرجوش انداز میں کہا، مشال یار، اس بار کا ٹرپ بہت کمال ہونے والا ہے۔ سنا ہے کہ جو کمپنی اس ٹرپ کو اسپانسر کر رہی ہے وہ بہت بڑی کمپنی ہے اور ان کا سی ای او بھی ہمارے ساتھ بطور مہمان خصوصی جا رہا ہے۔ مشال نے جوس کا سپ لیتے ہوئے لاپرواہی سے کندھے اچکے اور بولی، مجھے اس سے کیا غرض کہ کوئی سی ای او جا رہا ہو یا کوئی اور، میں تو بس وہاں کے خوبصورت مناظر اور جنگل کی ہائیکنگ کو انجوائے کرنے جا رہی ہوں۔ تم لوگ یہ سوچو کہ ہم لوگ بہت مزہ کرنے والے ہیں اور یہ ٹرپ ہماری زندگی کا یادگار ٹرپ رہے گا۔ ندا نے ہنستے ہوئے مشال کو چھیڑا، ویسے سنا ہے وہ ادیان نامی بندہ بہت ہینڈسم ہے، کیا پتہ تمہارا ہی دل اس پر آ جائے۔ مشال نے اسے گھورا اور مسکراتے ہوئے بولی، تم دونوں کا دماغ خراب ہو گیا، مشال کا دل جتنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اسی دوران ادیان کے دفتر میں بھی ٹرپ کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی۔ ادیان کا مینیجر اس کے سامنے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، سر، یونیورسٹی والوں کی بہت ضد ہے کہ آپ خود اس ٹرپ میں بطور مہمان خصوصی شامل ہوں، اس سے ہماری کمپنی کا امیج بھی بہتر ہوگا اور اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ ادیان نے اپنی مٹھیاں بھینچی اور غصے سے بولا، تم لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے پاس ان فضول کاموں کے لیے وقت نہیں ہے، میں کسی جنگل میں جا کر اسٹوڈنٹس کے ساتھ وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ تم میری جگہ کسی اور کو بھیج دو۔ مینیجر نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، سر، ہم نے بہت کوشش کی ہے مگر وہ لوگ صرف آپ کی موجودگی چاہتے ہیں اور یہ ٹرپ صرف چند دنوں کا ہی، پلیز آپ مان جائیں، اس سے ہماری کمپنی کا بہت مثبت تاثر جائے گا۔ ادیان نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں جاؤں گا مگر صرف 2 دن کے لیے، اور تب تک آپ لوگ ہر ایک کام کو بہت اچھے انداز سے سنبھالیں گے، مجھے کوئی شکایت نہیں چاہیے۔ ٹرپ کے پہلے دن سب اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کی پارکنگ میں جمع تھے اور بسوں میں سامان رکھوا رہے تھے۔ مشال کے ہاتھ میں اس کا بھاری بیگ تھا اور وہ اسے گھسیٹتے ہوئے بس کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ اس کا بھاری بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سیدھا وہاں کھڑی ایک انتہائی مہنگی اور چمکتی ہوئی سیاہ گاڑی کے دروازے پر زور سے لگا، جس سے گاڑی پر ایک واضح نشان پڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ مشال سنبھلتی، گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ادیان باہر نکلا۔ اس نے سیاہ رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ تم اندھی ہو کیا؟ تمہیں اتنی بڑی گاڑی نظر نہیں آ رہی جو تم نے اپنا یہ گھٹیا سا بیگ میری گاڑی پر دے مارا؟ ادیان کی کرچدار آواز پورے پارکنگ لاٹ میں گونجی اور سب لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ مشال جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، اس کے اتنے تلخ اور ہتک آمیز لہجے پر اس کا بھی غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ اس نے اپنے کپڑے جھاڑے اور ادیان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی بے باکی سے بولی، مسٹر، آپ کی گاڑی کوئی آسمان سے نہیں اتری جو آپ اتنا چیخ رہے ہیں۔ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں معافی مانگنے ہی والی تھی، مگر آپ کے اس بدتمیز اور مغرورانہ رویے کے بعد میں بالکل معافی نہیں مانگوں گی۔ ادیان اس لڑکی کی اس قدر جرأت پر ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا۔ آج تک کسی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس طرح سے، اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ مشال کی بلا کی خوبصورتی اور غلافی آنکھوں میں چھپی چنگاریوں کو دیکھ کر اندر سے ہل سا گیا تھا، مگر اس نے اپنے خفگی اور غرور کو برقرار رکھا۔ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم اس گاڑی کی قیمت کیا ہے؟ ادیان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مشال نے بھی ترکی بدرکی جواب دیا، آپ کی گاڑی مہنگی ہو سکتی ہے مگر آپ کی سوچ انتہائی سستی ہے۔ اپنے پیسے کا غرور اپنے پاس رکھے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر مشال نے اپنا بیگ اٹھایا اور پیر پٹکتی ہوئی بس کی طرف چلی گئی۔ ادیان غصے سے مٹھیاں بھینچتا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس لڑکی کی بے باکی اور اس کے حسن نے ادیان کے سینے میں ایک عجیب سی آگ لگا دی تھی۔ اسے مشال ایک انتہائی بدتمیز اور زبان دراز لڑکی لگی تھی، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں اس معصوم چہرے نے ایک انجانی سی ہلچل مچا دی تھی جو اس نے اپنی 28 سالہ زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ مشال نے اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا تھا، جبکہ لڑکیاں تو اس پر مر مٹتی تھیں۔ سفر کا آغاز ہوا اور تمام اسٹوڈنٹس بسوں میں سوار ہو گئے۔ دانش، جو کہ ان کا ٹور گائیڈ تھا، اس نے مائک پر سب کو خوش آمدید کہا اور سفر کے قواعد و ضوابط بتانے لگا۔ اتفاق سے مشال کی سیٹ بالکل اس سیٹ کے پیچھے تھی جہاں ادیان بطور مہمان خصوصی بیٹھا تھا۔ ادیان نے اپنی آنکھوں پر کالا چشمہ لگا رکھا تھا اور بازو سینے پر باندھے خاموشی سے بیٹھا تھا، مگر اس کا پورا دھیان اپنے پیچھے بیٹھی مشال پر تھا۔ بس چلنے لگی تو مشال اس کی سہیلیوں نے ہنسی مذاق اور گانے گانا شروع کر دیے۔
مشال کی کنکھناتی ہنسی بس کے شور میں بھی انتہائی واضح اور دلکش لگ رہی تھی۔ وہ سارا کو کوئی لطیفہ سنا کر اتنے زور سے ہنسی کہ عدیان بے ساختہ مڑ کر شیشے میں اسے چھپ چھپ کر دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ مشال کی ہر مسکراہٹ اور اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات عدیان کے دل پر بجلیاں گرا رہے تھے۔ وہ خود بھی حیران اور پریشان تھا کہ کیسے ایک عام سی اور من پھٹ لڑکی جس سے کچھ دیر پہلے ہی اس کی بحث ہوئی تھی اب اس کے دماغ پر سوار ہو رہی ہے۔ وہ بار بار اپنی توجہ ہٹانے کے لیے اپنے موبائل کی اسکرین کو دیکھتا مگر اس کے کان مشال کی آواز پر ہی لگے ہوئے تھے۔ سارا نے مشال کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، مشال یار، یہ عدیان تو بہت زیادہ خوبرو ہے، دیکھو تو کیسا روب ہے اس کی شخصیت میں۔ مشال نے منہ چڑھاتے ہوئے سارا کو جواب دیا، خوبرو ہوگا اپنے گھر کا، مجھے تو اس کی شکل سے ہی تکبر ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسے مغرور اور بدتمیز انسان کو تو میں کبھی مڑ کر بھی نہ دیکھوں جس سے لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز تک نہ ہو۔ عدیان نے اس کی یہ گفتگو سن لی تھی اور اس کے جبڑے غصے سے تان گئے تھے مگر وہ خاموش رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی سے الجھنا بے وقوفی ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا کہ آخر وہ اس ٹرپ پر آنے کے لیے کیوں راضی ہوا۔ کئی گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد بس ایک کھلے اور خوبصورت ڈھابے پر رکی تاکہ سب لوگ کچھ دیر آرام کر سکیں اور چائے پی سکیں۔ موسم کافی ٹھنڈا ہو چکا تھا اور ہلکی ہلکی دھند چھانے لگی تھی۔ سب اسٹوڈنٹس بس سے اتر کر ڈھابے کی طرف بھاگے جہاں گرما گرم چائے اور پکوڑوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مشال بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی چائے کے کاؤنٹر کی طرف گئی۔ اس نے ایک ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑا اور مڑ کر سارا کی طرف جانے لگی۔ ڈھابے کا فرش کچھ جگہوں سے گیلا اور پھسلن والا تھا۔ مشال نے جیسے ہی قدم آگے بڑھایا اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زور سے چیختی ہوئی گرنے لگی۔ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھلکا مگر اچانک کسی کے مضبوط اور چوڑے بازوؤں نے اسے گرنے سے پہلے ہی ہوا میں دبوچ لیا۔ مشال نے گھبرا کر دیکھا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ عدیان کی مضبوط باہوں کے ہی سار میں تھی اور اس کا چہرہ عدیان کے سینے سے چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ عدیان نے اسے اتنی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا کہ مشال کو اس کی گرفت سے درد محسوس ہو رہا تھا مگر اس وقت وہ اس گرفت سے نکلنے کی قابل نہیں تھی۔ ان دونوں کی نظریں ملیں اور ایک لمحے کے لیے ارد گرد کا سب شور اور ہنگامہ تھم سا گیا۔ مشال کی غلافی آنکھوں میں چھپا خوف اور حیا عدیان کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہا تھا۔ عدیان کی گہری سی آنکھوں میں ایک ایسا سحر تھا جس نے مشال کو جیسے قید کر لیا تھا۔ وہ کچھ دیر تک یوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے جیسے ان کی آنکھیں ہی آپس میں کوئی خاموش گفتگو کر رہی ہوں۔ مشال نے مشکل سے اپنا تھوک نگلا اور گھبرا کر عدیان کی گرفت سے خود کو چھڑاتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ شکریہ، اس کے منہ سے صرف اتنا ہی نکل سکا اور وہ چائے کا گرا ہوا کپ وہیں چھوڑ کر تیزی سے اپنی سہیلیوں کی طرف بھاگ گئی۔ وہ لڑکی جو اسے صبح سے بے وقوف اور بدتمیز لگ رہی تھی اچانک اسے دنیا کی سب سے خاص لڑکی لگنے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا غرور اور اس کا خاندانی پس منظر اسے اس لڑکی کے بارے میں سوچنے کی اجازت نہیں دیتا مگر دل کے معاملات پر کس کا زور چلتا ہے۔ وہ مشال کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی مدھم اور دلکش مسکراہٹ ابھر کر آئی جو اس کے سرد شخصیت میں ایک خوشگوار تبدیلی کا اشارہ تھی۔ ڈھابے سے بس دوبارہ روانہ ہوئی تو اسٹوڈنٹس کا شور و غل اور بڑھ گیا۔ سارا اور ندا نے بس کے بیچ میں کھڑے ہو کر گانے شروع کر دیے اور مشال بھی ان کے ساتھ تالیاں بجاتی اور ہنستی جا رہی تھی۔ اس کی غلافی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو اس ٹرپ کی خوشی کو ظاہر کر رہی تھی جبکہ عدیان اپنی سیٹ پر بیٹھا خاموشی سے ساری ہنگامہ آرائی کو دیکھ رہا تھا مگر اس کی نگاہیں بار بار گھوم کر مشال کے چہرے پر ہی ٹھہر جاتی تھی۔ وہ لڑکی جس سے وہ صبح الجھ پڑا تھا اب اسے بس کی سب سے حسین لڑکی لگ رہی تھی۔ اچانک بس نے ایک کچے راستے پر زوردار جھٹکا کھایا اور مشال جو سیٹ کے کنارے پر بیٹھی تھی اچھل کر سیدھا عدیان کی سیٹ کے ہتھے سے جا ٹکرائی۔ عدیان نے فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اسے سہارا دیا اور ہلکی سی مسکراہٹ سے دباتے ہوئے بولا، دھیان سے محترمہ، کہیں آپ کا یہ خوبصورت سر میری سیٹ کا ہتھا نہ توڑ دے۔ مشال نے جلدی سے خود کو سیدھا کیا اور اپنے بال کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اسے گھورا۔ آپ کو ہر وقت اپنی چیزوں کی پڑی رہتی ہے، میری چوٹ کی کوئی فکر نہیں، بس اپنی سیٹ کے ہتھے کا دکھ ہے۔ عدیان نے ایک آبرو اچکایا اور انتہائی پرسکون لہجے میں بولا، ظاہر ہے میری چیزیں بہت قیمتی ہیں اور ویسے بھی آپ تو خود ایک چلتی پھرتی آفت ہے، جہاں جاتی ہیں کوئی نہ کوئی نقصان ضرور کرتی ہیں۔ مشال نے اس کی بات سن کر منہ بسورا اور اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے بول، ٹھیک ہے مسٹر عدیان، اگر ایسا ہے تو میں اپنا وہ شکریہ بھی واپس لیتی ہوں جو میں نے غلطی سے آپ کو ادا کر دیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ کی نیکی بس اتنی سی ہے۔ عدیان نے بے ساختہ ایک کہکا لگایا جو اس کی سرد شخصیت کے بالکل برعکس تھا اور یہ کہکا اتنا دلکش تھا کہ مشال ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ چلیں پھر شکریہ واپس لے لیں، ویسے بھی مجھے آپ جیسی آفت سے کسی اچھی کی امید نہیں تھی۔ عدیان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ مشال نے جھینک کر اپنی نظریں چرائیں اور بڑبڑاتی ہوئی واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی مگر اس کی آنکھوں پر ایک میٹھی سی مسکراہٹ آ گئی تھی اور اس کے دل کی دھڑکنیں ایک عجیب سے ردم پر دھڑکنے لگی تھیں۔
ان کی یہ چھوٹی سی اور میٹھی نوک جھونک ان کے درمیان موجود اس برف کو پگھلا رہی تھی جو صبح کی لڑائی کی وجہ سے ذرا جم گئی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے جب ان کی بس ایک انتہائی خوبصورت اور گھنے جنگل کے قریب بنے ریزرو میں داخل ہوئی۔ وہاں کا موسم شہر کے مقابلے میں کافی سرد اور دل فریب تھا۔ سب اسٹوڈنٹس بسوں سے اتر کر خوشی سے چیخنے لگے اور اپنا اپنا سامان نکالنے لگے۔ بس آہستہ آہستہ خالی ہو گئی اور سب باہر نکل گئے مگر مشال ابھی تک بس کے اندر ہی تھی۔ اس کا بھاری بیگ اوپر والے کیبن میں پھنس گیا تھا اور وہ پنجوں کے بل کھڑی اسے نکالنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ بیگ اتنا بھاری تھا کہ وہ بار بار پیچھے کی طرف لڑکھڑا رہی تھی۔ اف اللہ، یہ اتنا بھاری کیوں ہو گیا ہے؟ گھر سے تو میں نے آرام سے اٹھا لیا تھا۔ وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ بیگ کو کھینچنے لگی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر دیکھتی ایک چوڑا اور مضبوط سینہ اس کی کمر سے آ کر مس ہوا۔ مشال کے پورے وجود میں جیسے ایک زوردار کرنٹ دوڑ گیا۔ اس کے ہاتھ بیگ پر ہی جم گئے۔ وہ عدیان تھا جس نے اپنے دونوں ہاتھ مشال کے سر کے دونوں اطراف سے گزار کر اوپر کیبن پر رکھے تھے اور وہ مکمل طور پر عدیان کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں آ چکی تھی۔ عدیان کا جسم اس کی پیٹھ سے جڑا ہوا تھا اور ان دونوں کے درمیان ذرا سا بھی فاصلہ نہیں تھا۔ مشال کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں اور اس کا دل اتنی بے قابو سے ہونے لگا۔ عدیان کی گرم سانسیں مشال کی گردن پر پڑ رہی تھی جو اس کے سرد جسم ایک عجیب سی سنسناہٹ اور آگ لگا رہی تھی۔ وہ بے ساختہ پیچھے کی طرف ہوئی تو عدیان کے سینے میں مزید دھنس گئی۔ چلیں نیکی میں ایک اور اضافہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ ناراض نہ ہوں۔ عدیان کی انتہائی دھیمی اور بھاری آواز مشال کے کان کے بالکل قریب ابھری جس نے مشال کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ مشال کے ہونٹ خشک ہو گئے اور وہ کچھ بھی نہ بول سکے۔ وہ اس وقت عدیان کے اتنے قریب تھی کہ اسے عدیان کی دھڑکن بھی سنائی دے رہی تھی جو مشال کی طرح ہی بے قابو تھی۔ عدیان نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے بیگ کو بآسانی کھینچا مگر وہ ابھی بھی مشال سے دور نہیں ہوا۔ وہ اسی طرح اسے اپنے حصار میں لیے کھڑا رہا۔ جنگل کی خاموشی اور اس بس کے اندر پھیلا ہوا مدہوش کن احساس ان دونوں کے ہوش اڑا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد عدیان نے آہستہ سے قدم پیچھے ہٹائے اور بیگ نیچے رکھ دیا۔ مشال نے مڑ کر عدیان کو دیکھا۔ ان کی نظریں ملی تو دونوں کے اندر ایک طوفان مچ گیا۔ مشال کا چہرہ شرم سے مکمل سرخ ہو چکا تھا اور وہ بنا کچھ کہے تیزی سے اپنا بیگ گھسیٹتی ہوئی بس سے نیچے اتر گئی۔ عدیان وہیں کھڑا اپنی تیز چلتی سانسوں کو قابو کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کے پورے وجود میں مشال کی قربت کا سحر طاری تھا۔ رات کے وقت ریزورٹ کے بالکل بیچوں بیچ کیمپ فائر کا انتظام کیا گیا تھا۔ لکڑیوں کے بڑے سے ڈھیر کو آگ لگا دی گئی تھی جس کے گرد سب اسٹوڈنٹس گول دائرے میں بیٹھے تھے۔ موسم کافی سرد ہو چکا تھا اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ مشال نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جس کے اوپر اس نے ایک انتہائی خوبصورت سرخ رنگ کی شال اوڑھ رکھی تھی۔ آگ کی روشنی میں اس کا دودھیا چہرہ اور غلافی آنکھیں کسی پری کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی اور اس کی کھنکھناتی ہوئی ہنسی ماحول کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ عدیان ان سب سے تھوڑا دور ایک لکڑی کے بینچ پر اکیلا بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا مگر اس کی تمام تر توجہ صرف اور صرف مشال پر مرکوز تھی۔ بس والے واقعے کے بعد وہ مشال کو اپنے ذہن سے نکالنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا تھا۔ وہ اس سرخ شال میں لپٹی لڑکی کو دیکھ کر اندر تک مسحور ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے مشال کے علاوہ اس پوری دنیا میں محفل میں کوئی موجود ہی نہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس ستارے کے قریب آ گیا۔ مشال کو اچانک سردی کا احساس ہوا تو اس نے اپنی شال کو مزید اپنے گرد لپیٹ لیا اور بازوؤں کو مسلنے لگی۔ عدیان نے یہ محسوس کیا اور بنا کچھ سوچے سمجھے اپنا قیمتی کوٹ اتارا اور پیچھے سے جا کر مشال کے کندھوں پر ڈال دیا۔ مشال جو سردی سے کانپ رہی تھی اچانک کسی کے گرم کوٹ اور ایک خاص مردانہ خوشبو کے حصار میں آ کر بری طرح چونک گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو عدیان بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کی گہری سی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی اور پرواہ تھی جو مشال نے اس مغرور شخص کی آنکھوں میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آپ اپنا کوٹ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ مشال نے الجھن اور حیرت سے پوچھا۔ عدیان نے اس کے پاس پڑی خالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، یہ ایک کوٹ ہے جو سردی سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے۔ مجھے لگا تمہیں سردی لگ رہی ہے اس لیے دے دیا ورنہ میرا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا۔ مشال نے کوٹ اتارنے کی کوشش کی اور بولی، مجھے آپ کے کوٹ کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، آپ کو خود سردی لگ جائے گی۔ مگر عدیان نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے سختی سے روکا۔ ضد مت کرو مشال، بیمار پڑ جاؤ گی تو ٹرپ کا سارا مزہ خراب ہو جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے یا میری کمپنی کی وجہ سے تم بیمار پڑو، اس لیے چپ چاپ اسے پہنے رکھو۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا تحکم تھا جس نے مشال کو خاموش کر دیا۔ اس کے کوٹ کی گرمائش اور اس میں سے آتی اس کی خاص خوشبو میں خود کو انتہائی محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دوستوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے مسکرا کر چھیڑا تھا۔ آگ کے شعلے ان کی آنکھوں میں چمکنے لگے۔ دانش جو کہ ان کا ٹور گائیڈر تھا
وہ بیچ میں آیا اور سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کرواتے ہوئے بولا، کل صبح ہم سب ہائیکنگ کے لیے جائیں گے۔ جنگل بہت خوبصورت ہے مگر راستہ تھوڑا مشکل ہے، اس لیے سب کو ساتھ رہنا ہوگا، کوئی بھی اکیلا ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ سب نے پرجوش انداز میں حامی بھری، جبکہ عدیان کی نظریں ابھی تک مشال کے چہرے پر ہی جمی تھیں اور وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ کل کے سفر میں ہر حال میں مشال کے ساتھ ہی رہے گا۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں اور درختوں سے گزر کر آتی ہوئی بہت ہی دل فریب لگ رہی تھی جب سب ہائیکنگ کے لیے نکلے۔ جنگل واقعی بہت گھنا اور پوری سرار تھا، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا اور پرندوں کی چہچہاہٹ ماحول کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ مشال انتہائی پرجوش تھی اور وہ تتلیوں کے پیچھے بھاگتی اور اپنے موبائل سے خوبصورت مناظر کی تصویریں بناتی سب سے تھوڑا پیچھے رہ گئی تھی۔ عدیان جو پہلے ہی سب سے پیچھے چل رہا تھا، وہ مشال کی ان بچگانہ حرکتوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مشال ایک خوبصورت پھول کی تصویر لینے کے لیے جھکی تو اس کا توازن بگڑا اور وہ گرنے لگی، مگر عدیان نے فوراً آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ لیا۔ تم کبھی سیدھی طرح چل بھی سکتی ہو یا ہر وقت گرنے کے بہانے تلاش کرتی رہتی ہو؟ عدیان نے اسے سیدھا کرتے ہوئے شرارت سے کہا۔ مشال نے خفگی سے اپنا بازو چھڑایا اور بولی، میں جان بوجھ کر نہیں گرتی، اور آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں؟ آپ آگے جائیں، بورنگ انسان۔ اس نے آخر میں آہستہ سے یہ دو الفاظ بڑبڑائے۔ عدیان مسکرایا اور اس کے ذرا قریب آ کر انتہائی دھیمی آواز میں بولا، میری بورنگ شخصیت کو تم جیسی دلچسپ اور پاگل لڑکی کی ہی ضرورت ہے جو اسے تھوڑا رنگین بنا سکے اور مجھے ہنسنا سکھا سکے۔ مشال اس کے اتنے قریب آنے اور اس کی بات پر ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ یہ سن چکا ہوگا۔ اس کے گال شرم سے مکمل سرخ ہو گئے اور وہ جلدی سے مڑ کر تیز تیز چلنے لگی۔ عدیان اس کی اس گھبراہٹ کو انجوائے کرتا ہوا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ ان کی یہ میٹھی نوک جھونک جنگل کی اس خاموشی میں خوبصورت موسیقی کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے باتیں کرنے لگے۔ مشال نے اسے اپنے خاندان، اپنے چھوٹے بھائی زین کے بارے میں بتایا کہ کیسے وہ اس سے لڑتا ہے، اور عدیان نے اسے اپنے بزنس اور اپنی تنہائی کے بارے میں بتایا۔ یہ پہلی بار تھا کہ عدیان نے کسی لڑکی سے اتنی کھلی اور بے تکلف گفتگو کی تھی اور اسے اپنے دل کا حال سنایا تھا۔ ان کے درمیان دوستی اور انڈرسٹینڈنگ کا ایک خوبصورت رشتہ بننے لگا تھا جو ان دونوں کے لیے ایک نیا اور انوکھا احساس تھا۔ اچانک موسم خراب ہونے لگا، آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ درختوں کے پتے زور زور سے ہلنے لگے اور ماحول میں ایک عجیب سا خوف پھیل گیا۔ دانش نے سب کو آواز لگائی، موسم خراب ہو رہا ہے، ہمیں فوراً واپس کیمپ کی طرف جانا چاہیے ورنہ ہم پھنس جائیں گے۔ سب اسٹوڈنٹس گھبرا کر تیزی سے واپس بھاگنے لگے۔ مشال جو ایک نایاب پرندے کی تصویر لینے کے لیے تھوڑا دور نکل گئی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ اسے دانش کی آواز سنائی نہیں دی۔ وہ اکیلی جنگل کے گھنے حصے میں کھڑی تھی۔ جب تیز بارش شروع ہو گئی، وہ گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگی مگر اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ عدیان جو باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیمپس کی طرف جا رہا تھا، اچانک اسے احساس ہوا کہ مشال ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اس نے پریشانی سے چاروں طرف دیکھا اور دانش سے پوچھا، مشال کہاں ہے؟ دانش نے حیرت سے جواب دیا، وہ تو پیچھے آ رہی تھی، شاید کہیں رک گئی ہو، ہمیں واپس چل کر دیکھنا چاہیے۔ جنگل کی طرف دوڑ لگا دی جہاں کچھ دیر پہلے وہ دونوں ساتھ چل رہے تھے۔ تیز بارش نے اس کے کپڑے مکمل طور پر بھگو دیے تھے مگر اسے صرف اور صرف مشال کی فکر تھی۔ دوسری طرف مشال خوف اور سردی سے کانپ رہی تھی اور وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی کہ کسی طرح واپس کیمپس پہنچ جائے، مگر وہ راستہ بھٹک چکی تھی۔ جنگل کی پوری سرارت اور طوفان کا شور اسے ڈرا رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے بھاگ رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں کیچڑ میں پھسلا اور وہ ایک گہرے گڑھے کی طرف گرنے لگی۔ اس نے بے ساختہ چیخ ماری اور آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا کہ اب اس کی جان نہیں بچے گی، مگر اچانک ایک انتہائی مضبوط اور چوڑے ہاتھ نے اسے ہوا میں ہی کھینچ لیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اوپر آئی اور سیدھا کسی کے سخت اور چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ مشال نے خوف سے کانپتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی تو اس کے سامنے عدیان تھا۔ وہ بارش میں مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں شدید پریشانی اور کھو دینے کا خوف نظر آ رہا تھا۔ مشال اسے دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ عدیان نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں بھینچ لیا۔ اس کا ایک ہاتھ مشال کی کمر پر تھا، دوسرا اس کے گیلے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ وہ اسے اتنی سختی سے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھا جیسے اسے ڈر ہو کہ وہ اسے دوبارہ کھو دے گا۔ مشال اس کے سینے پر سر رکھ کے سسکیاں لے رہی تھی اور عدیان دل کی تیز دھڑکنیں مشال کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میں کھو گئی، میں ڈر گئی تھی، مشال نے ہچکیوں کے درمیان بے ساختہ کہا۔ عدیان نے اسے خود سے تھوڑا دور کیا اور اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک میں ہوں اب تمہیں کھونے نہیں دوں گا۔ اس کی آواز بارش کے شور میں بھی انتہائی واضح اور بھاری تھی۔
مشال اس کی ان گہری اور پرکشش آنکھوں میں کھو گئی۔ بارش کا پانی ان دونوں کے چہروں کو بھگو رہا تھا۔ عدیان کا چہرہ مشال کے چہرے کے انتہائی قریب تھا اور ان کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ عدیان کی قربت اور اس کے جسم کی گرمائش مشال کے سرد جسم میں ایک عجیب سی حرارت پیدا کر رہی تھی۔ اس جنگل میں اور اس طوفان کے درمیان وہ دونوں ایک دوسرے کے سیر میں مکمل طور پر جکڑے جا چکے تھے اور دنیا سے بے خبر تھے۔ عدیان کی نظریں مشال کے کانپتے ہوئے گلابی ہونٹوں پر جا ٹھہریں اور ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ اس فاصلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، مگر اس نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، طوفان تیز ہو رہا ہے اور جنگل کا یہ حصہ محفوظ نہیں ہے۔ عدیان نے اپنی نظریں ہٹاتے ہوئے بے قدرے بھاری آواز میں کہا اور مشال کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ مشال نے بھی اس بات میں سار ہلایا۔ وہ دونوں بارش میں بھیگتے ہوئے ایک محفوظ جگہ کی تلاش میں جنگل کے مزید گہرے حصے کی طرف بڑھنے لگے، جہاں درخت اتنے گھنے تھے کہ بارش کا پانی کم آ رہا تھا۔ راستے بند ہو چکے تھے اور موبائل کے سگنل مکمل طور پر غائب تھے۔ رات کی تاریکی اور طوفان نے انہیں پوری طرح اپنے گھیرے میں لے لیا تھا اور اس جنگل میں کھو چکے تھے، مگر ان کے دلوں میں ایک عجیب سا سکون تھا کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ طوفان کی شدت تھم چکی تھی، مگر جنگل کی وہ پراسرار خاموشی ان دونوں کے دلوں میں ایک نیا طوفان برپا کر رہی تھی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب کچھ دیر پہلے بھوک اور تھکاوٹ سے نڈھال مشال بے دھیانی میں پتھر سے ٹکرا کر سیدھا عدیان کے سینے پر گری تھی، اور پھر اس جنگلی جانور کی خوفناک تاڑ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے اتنے قریب کر دیا تھا کہ ان کی سانسیں تک الجھ گئی تھیں۔ جانور کے بھاری قدموں کی آہٹ اب مکمل طور پر دور جا چکی تھی، مگر عدیان کے مضبوط بازوؤں کا حصار ابھی بھی مشال کی کمر کے گرد سختی سے قائم تھا۔ مشال کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ عدیان اسے اپنے سینے میں واضح محسوس کر سکتا تھا۔ اس جنگل کے گھپ اندھیرے میں بھی عدیان کی گہری سی آنکھوں میں ایک ایسی مدہوش کر دینے والی چمک تھی جو مشال کے اندر تک اتر رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے مشال کے لبوں سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اسے خود سے قدرے دور کیا، مگر اس کی نظریں ابھی بھی مشال کے کانپتے ہوئے چہرے پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ تم ٹھیک ہو؟ عدیان کی بھاری اور کھردری آواز اس خاموشی میں ابھری تو مشال نے صرف اس بات میں سر ہلایا کیونکہ اس کے حلق میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے۔ عدیان نے گہرا سانس لیا اور اپنے ماتھے پر بکھرے گیلے بال پیچھے کیے۔ اس اچانک قربت نے ان دونوں کے درمیان موجود ہر قسم کی ہچکچاہٹ کو جیسے جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ عدیان نے مشال کو تسلی دی اور انتہائی نرم لہجے میں اسے یقین دلایا کہ وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ مشال جو اب تک اسے ایک مغرور اور سرد مہر انسان سمجھتی تھی، عدیان کی اس حفاظت اور اس کی آواز میں چھپی نرمی کو دیکھ کر دل ہی دل میں حیران تھی۔ تم یہیں بیٹھو، میں آگ جلانے کا کچھ بندوبست کرتا ہوں، ورنہ ہم اس سردی میں جم جائیں گے، عدیان نے اس کے کاندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا اور غار کے اندر موجود چھوٹی چھوٹی خشک لکڑیاں اور سوکھے پتے اکٹھے کرنے لگا۔ خوش قسمتی سے اس کی پینٹ کی اندرونی جیب میں ایک مہنگا لائٹر موجود تھا جو بارش کے پانی سے محفوظ رہا تھا۔ چند منٹوں کی مسلسل کوشش کے بعد غار کے وسط میں آگ کے شعلے رقص کرنے لگے اور اس کی سنہری روشنی نے اس خوفناک اندھیرے کو مات دے دی۔ آگ کی تپش سے مشال کو کچھ سکون ملا، مگر ابھی بھی سردی سے کانپ رہی تھی۔ عدیان نے بنا کچھ سوچے اپنی گیلی جیکٹ اتاری اور اسے نچوڑ کر ایک طرف پتھر پر پھیلا دیا۔ آگ کی روشنی میں عدیان کا مردانہ وجاہت سے بھرپور چہرہ بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کے گیلے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، اس کی گہری آنکھوں میں آگ کے شعلے ایک انوکھا عکس ڈال رہے تھے۔ تم واقعی اتنے برے اور مغرور نہیں ہو جتنا میں نے تمہیں سمجھا تھا مسٹر عدیان۔ مشال کے منہ سے بے ساختہ اپنے دل کی بات نکل گئی۔ عدیان نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں برا نہیں ہوں مشال، بس میری تنہا زندگی اور میرے حالات نے مجھے ایسا بنا دیا ہے کہ میں ہر کسی پر اعتبار نہیں کر سکتا اور لوگوں سے فاصلہ رکھتا ہوں۔ اس رات کی تاریکی، طوفان کے شور اور آگ کی روشنی میں ان دونوں کے درمیان موجود سارے فاصلے اور غلط فہمیاں رفتہ رفتہ ختم ہونے لگیں۔ مشال نے اپنے گھر والوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا کہ کیسے اس کے والد نے محدود وسائل کے باوجود انہیں دنیا کی ہر خوشی دی ہے اور کیسے اس کا چھوٹا بھائی زین اس کی جان ہے جس سے وہ سارا دن لڑتی رہتی ہے۔ عدیان مکمل خاموشی اور توجہ سے اسے سنتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں مشال کی سادگی اور خلوص کے لیے ایک عجیب سی ستائش تھی۔ میرے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے مشال، بے پناہ دولت، گاڑیاں، بنگلہ، سب کچھ ہے، مگر وہ دلی سکون نہیں ہے جو شاید تمہاری زندگی میں ہے۔ عدیان نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنا درد بیان کیا۔ میرے والد کے انتقال کے بعد میں اس دنیا میں بالکل تنہا ہو گیا ہوں۔ میری ماں مجھ سے محبت تو کرتی ہیں، مگر انہیں میری خوشی سے زیادہ اس بزنس
امپائر اور خاندانی وقار کی فکر رہتی ہے۔ میں اس دولت کے نیچے ڈھیر پر بیٹھا ایک انتہائی تنہا اور اداس انسان ہوں۔ مشال کو اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا وہ گہرا دکھ صاف نظر آ رہا تھا جو وہ دنیا سے چھپائے رکھتا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنا نرم نازک ہاتھ ادھیان کے سخت ہاتھ پر رکھ دیا۔ تنہائی تو تب ہوتی ہے جب کوئی آپ کو سمجھنے والا اور آپ کی پرواہ کرنے والا نہ ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید اب آپ اتنے تنہا نہیں ہیں۔ مشال کی اس معصوم مگر گہری بات پر ادھیان نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا وہ نرم لمس ادھیان کے پورے وجود میں ایک عجیب سا سکون اور حرارت اتار رہا تھا۔ اس نے مشال کے چھوٹے سے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا، اس کی گلابی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی شدت سے بولا، اگر تم میرے ساتھ ہو تو مجھے واقعی دنیا کے کسی اور چیز یا کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ مشال، تم نے میری اس تاریک اور بے رنگ زندگی میں مختصر سے لمحوں میں ہی وہ رنگ بھر دیے ہیں جو میں اپنی آخری سانس تک نہیں بھول سکتا۔ مشال شرما کر اپنی نظریں جھکا کے مگر اس کے دل میں ادھیان کے لیے سچی محبت کے بیج بوئے جا چکے تھے۔ اس طوفانی رات میں وہ دونوں اسی طرح آگ کے قریب بیٹھے ایک دوسرے سے اپنے دل کی باتیں کرتے رہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلا وہ کب ان کی وہ ابتدائی لڑائی اور نوک جھونک ایک اتنے خوبصورت اور گہرے رشتے میں بدل گئی ہے۔ کافی دیر بعد تھکاوٹ اور نیند کے غلبے کی وجہ سے مشال ادھیان کے چوڑے کندھے پر سر رکھ کر سو گئی اور ادھیان جاگ کر اس کی حفاظت کرتا رہا، اس کے معصوم چہرے کو تکتا رہا اور اپنے دل میں پیدا ہونے والے نئے اور انتہائی خوبصورت جذبوں کو محسوس کرتا رہا۔ صبح کی پہلی روشن کرنوں نے جب جنگل کے اس اندھیرے کو چیرا تو پرندوں کی میٹھی چہچہاہٹ سے مشال کی آنکھ کھلی اور گھبرا کر جلدی سے سیدھی ہوئی اور اپنے بکھرے ہوئے بال سمیٹنے لگی۔ ادھیان نے دلکش انداز میں مسکرا کر اسے دیکھا، ہمیں اب نکلنا چاہیے، صبح ہو چکی ہے اور ہم یقیناً اب اس روشنی میں راستہ تلاش کر لیں گے۔ دانش اور باقی سب لوگ کیمپ میں بہت پریشان ہوں گے۔ مشال نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور وہ دونوں غار سے باہر آ گئے۔ دن کی روشنی میں اس جنگل کا منظر بالکل بدلا ہوا تھا اور ہر طرف بارش کے پانی سے دھلے ہوئے سرسبز درخت انتہائی دلکش لگ رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے جنگل کے ان پراسرار راستوں پر چلنے لگے۔ ادھیان کو اپنے تجربے کی بنا پر راستوں کی کچھ سمجھ آ رہی تھی اور وہ مشال کو انتہائی محتاط انداز میں آگے لے جا رہا تھا۔ چلتے ہوئے مشال کا پاؤں کیچڑ میں پھسلا اور اس کا ننگا پاؤں جو جوتے سے باہر نکل آیا تھا ایک انتہائی تیز دھار پتھر سے زور سے ٹکرایا۔ مشال کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ درد کی شدت سے وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ ادھیان فوراً مڑا اور گھبرا کر اس کے پاس زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کے، کیا ہوا مشال، کہاں چوٹ لگی تمہیں؟ دکھاؤ مجھے۔ اس نے مشال کا پاؤں اپنے ہاتھوں میں لیا تو دیکھا کہ اس تیز دھار پتھر نے اس کے پاؤں کے تلوے کو بری طرح کاٹ دیا تھا اور وہاں سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ مشال درد سے گرا رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ادھیان کا دل یہ منظر دیکھ کر جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں سختی سے جکڑ لیا ہو۔ اس نے جلدی سے اپنی پینٹ کی جیب سے اپنا رومال نکالا اور انتہائی محبت اور نرمی سے مشال کے پاؤں پر کس کر باندھ دیا تاکہ خون کا بہاؤ رک سکے۔ تم رو مت مشال، میں ہوں نا، تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ادھیان نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے بے حد نرمی سے کہا۔ مشال اس کی اس محبت بھرے روپ پر اپنا دل مکمل طور پر ہار گئی مگر وہ بے حد تھک چکی تھی، بھوک اور سردی سے پہلے ہی نڈھال تھی اور اب پاؤں بھی زخمی ہو گیا تھا۔ مجھ سے چلا نہیں جا رہا ادھیان، مجھے بہت شدید درد ہو رہا ہے، مشال نے سسکتے ہوئے کہا۔ ادھیان نے بنا کچھ کہے ایک لمحے کا بھی وقت ضائع کیے بغیر مشال کی کمر اور ٹانگوں کے نیچے اپنے مضبوط ہاتھ ڈالے اور اسے اٹھا لیا۔ مشال نے شرما کر اور گھبرا کر اسے فوراً منع کرنا چاہا۔ میں خود چلنے کی کوشش کرتی ہوں، تم مجھے اٹھا کر تھک جاؤ گے، اس نے تکلیف اور ہچکچاہٹ سے کہا مگر ادھیان نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے اپنے سینے میں مزید قریب کر لیا۔ تم بالکل خاموش رہو مشال، میں تمہیں اس تکلیف دہ حالت میں چلنے نہیں دے سکتا اور تم کو اتنا بھاری بوجھ نہیں ہو کہ میں تھک جاؤں، بے فکر رہو۔ ادھیان کی اس تحق کو ماننا مگر حد سے زیادہ محبت بھرے انداز پر مشال نے مزید مزاحمت چھوڑ دی اور اپنے دونوں نازک بازو ادھیان کے گلے کے گرد لپیٹ لیے۔ ادھیان بھی اپنے اس قیمتی بوجھ کو اٹھائے انتہائی خوشی اور دلی طمانینت سے محسوس کر رہا تھا۔ اس کا روبرو چہرہ مشال کے چہرے کے انتہائی قریب تھا۔ جنگل کے اس کٹھن اور مشکل راستے پر ادھیان مشال کو اس طرح گود میں اٹھائے کافی دیر تک چلتا رہا مگر اس کے ماتھے پر تھکاوٹ کی ایک شکن تک نہیں آئی۔
ان کے درمیان اب انکہی سی اور انتہائی گہری محبت جنم لے چکی تھی جو دونوں کی آنکھوں سے عیاں تھی اور جب بیان کرنے کے لیے کسی لفظ کی ضرورت نہیں تھی۔ مشال بار بار چوری چوری عدیان کے چہرے کو دیکھتی اور جب بھی عدیان کی نظر اس سے ملتی تو وہ جلدی سے آنکھیں چرا لیتی۔ عدیان اس کی اس پیاری سی حرکت پر مسکرا دیتا۔ اس تھکا دینے والی مسافت کے بعد اچانک انہیں دور سے کچھ لوگوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دی۔ عدیان نے فوراً اپنے قدم روکے اور غور سے سنا۔ یہ دانش اور یونیورسٹی کے باقی اسٹاف کی آوازیں تھیں جو انہیں ڈھونڈتے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے۔ ہم یہاں ہیں، ہم ادھر ہیں، مشال نے انہیں دیکھتے ہوئے خوشی سے چیختے ہوئے بلند آواز لگائی۔ چند ہی منٹوں میں دانش اور پوری ریسکیو ٹیم بھاگتے ہوئے ان کے سامنے پہنچ چکی تھی۔ مشال کو اس طوفان کے بعد بالکل محفوظ دیکھ کر سب نے سکھ کر ایک بہت گہرا سانس لیا، مگر جب انہوں نے اپنے انتہائی مغرور اور سخت گیر مہمان خصوصی مسٹر عدیان کو مشال کو اتنی محبت اور پرواہ سے گود میں اٹھائے دیکھا تو سب کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ سارا اور ندا روتے ہوئے بھاگ کر مشال کے پاس آئے اور عدیان نے سب کے سامنے حیران کن تاثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی سنجیدگی اور وقار کے ساتھ مشال کو نیچے اتارا اور اسے سہارا دے کر ایک بڑے پتھر پر بٹھاتے ہوئے دانش کی طرف مڑا۔ اس کے پاؤں میں ایک تیز دھار پتھر سے گہری چوٹ لگی ہے اور طوفان کی وجہ سے ہم راستہ بھٹک گئے تھے، فوراً اسے کیمپ واپس لے جانے کا انتظام کرو۔ عدیان کے لہجے میں وہی پرانا رعب اور تحکم تھا، مگر اس کی آنکھوں میں مشال کے لیے جو بے پناہ فکر اور پرواہ تھی وہ وہاں موجود ہر شخص نے بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ کیمپ والے پہنچ کر ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ سب لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ مشال کو فوراً طبی امداد دی گئی اور کیمپ کے ڈاکٹر نے ان کے پاؤں کے زخم کو صاف کر کے اس پر پٹی کی۔ ٹرپ کے باقی 2 دن مشال کو ریسٹ کا کہا گیا تھا اور ان دنوں میں عدیان نے مشال کا جس طرح خیال رکھا وہ سب اسٹوڈنٹس کے لیے حیران کن تھا اور عدیان کی نظریں بھی مکمل طور پر اسی پر مرکوز رہتی، مگر اس ہجوم میں دونوں میں سے کسی نے بھی اپنے پیار کا لفظوں میں اظہار نہیں کیا تھا۔ دونوں کے دلوں میں ایک عجیب سا خوف اور ایک انجانا اندیشہ تھا کہ اس ٹرپ سے واپسی پر شاید ان کی راہیں جدا ہو جائیں گی۔ مشال حقیقت پسند تھی اور وہ جانتی تھی کہ عدیان ایک بہت بڑے خاندان کا اکلوتا وارث ہے۔ وہ ایک عام سی متوسط گھرانے کی لڑکی سے جن کا آپس میں کوئی میل نہیں تھا۔ دوسری طرف عدیان بھی اپنی ماں کے سخت مزاج اور خاندان کی اونچی روایات سے بخوبی واقف تھا، مگر وہ دل ہی دل میں یہ اٹل فیصلہ کر چکا تھا کہ اب وہ مشال کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ٹرپ کی آخری رات جب سب اسٹوڈنٹس تھک ہار کر اپنے کاٹیج میں سو رہے تھے، عدیان مشال کے کاٹیج کی کھڑکی کی طرف باہر کھڑا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا جو دوائی کے اثر سے گہری نیند میں تھی۔ اس کے معصوم اور پرسکون چہرے کو دیکھتے ہوئے عدیان نے اپنے آپ سے ایک سچا وعدہ کیا کہ وہ اس لڑکی کو ہر حال میں اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا، چاہے اسے اس کے لیے اپنی ماں، اپنے خاندان یا پھر اس پوری دنیا سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ واپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا اور بس اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ مشال کھڑکی کے ساتھ سر ٹکائے باہر تیزی سے پیچھے بھاگتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں پٹی بندھی تھی اور درد کی وجہ سے وہ زیادہ ہل جل نہیں رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان برپا تھا۔ ندا اور سارا اس کے بالکل ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی اسے مسلسل چھیڑ رہی تھی۔ ندا نے اس کے کندھے پر ہلکی سی چوٹ کرتے ہوئے شرارت سے مسکرا کر کہا، سچی سچی بتا مشال، کیا جادو کیا تو نے اس مغرور انسان پر جو وہ تجھے اتنی محبت سے گود میں اٹھائے پورے کیمپ کے سامنے آ گیا؟ سارا نے بھی فوراً حامی بھرے ہنستے ہوئے بولی، ہم تو حیران رہ گئے۔ اس کی آنکھوں میں تیرے لیے جو فکر اور دیوانگی تھی وہ تو اندھا بھی دیکھ سکتا تھا۔ مشال کے گال ان باتوں سے سرخ ہو گئے اور اس نے جلدی سے انہیں چپ کروانے کی کوشش کی۔ تم دونوں پاگل ہو گئی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، میرے پاؤں میں چوٹ لگی تھی اور میں چل نہیں سکتی تھی، بس اس لیے اس نے میری مدد کی۔ انتہائی دھیمی آواز میں صفائی پیش کی۔ اس کے دل میں عدیان کے وہ الفاظ اور اس کی قربت کا احساس اب بھی پوری طرح تازہ تھا جو اس کے پورے وجود کو گرما رہا تھا۔ ندا نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اچھا تو مدد کرنے کے لیے اتنا قریب ہونا اور اتنی محبت سے دیکھنا ضروری ہوتا ہے؟ یہ تو ہمیں آج ہی پتہ چلا ہے۔ مشال نے مسکرا کر کھڑکی کی طرف منہ کر لیا، مگر اگلے ہی لمحے ایک گہری اور سیاہ اداسی نے اس کے دل کو گھیر لیا۔ ان دونوں کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق تھا، ایک ایسا فرق جسے مٹانا ناممکن سا لگتا تھا۔ مشال کی آنکھوں میں بے سخت آنسو آ گئے اور اس نے جلدی سے اپنی پلکیں جھپکا کر انہیں چھپانے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ محبت اس کے لیے ایک انتہائی خوبصورت خواب تو ہو سکتی ہے، مگر حقیقت کبھی نہیں بن سکتی۔ وہ طوفانی رات اور عدیان کے بازوؤں کا حصار بس ایک یاد بن کر رہ جائے گا جو اسے ساری زندگی تڑپائے گا۔ عدیان جو اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا، شیشے میں مشال کے چہرے پر آنے والی اس اچانک اداسی اور آنکھوں کی نمی کو صاف دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آئے ہوئے وہ آنسو محسوس کر کے اندر سے بے چین ہو گیا۔
उसे बखूबी अंदाज़ा था कि मिशाल के नन्हे से दिमाग में क्या चल रहा है, मगर वो अपने दिल में एक अटल फैसला कर चुका था और वो जानता था कि अब उसे आगे क्या करना है और इस उदासी को कैसे हमेशा के लिए ख़त्म करना है। शहर वापस पहुंचकर सब स्टूडेंट्स अपने अपने घरों को चले गए। मिशाल का घर पहुंचते ही उसके घर वालों ने उसकी चोट देखकर पूरा घर सर पर उठा लिया और उसकी वालदा परेशानी से उसे देखने लगी। जैन ने रोते हुए उसके गले लगकर कहा, आप ही, मैंने तो आपसे ढेर सारी चॉकलेट्स मंगवाई थी, आप तो अपने पाँव पर चोट लगवा कर आ गई हैं, अब मेरे साथ कौन खेलेगा। मिशाल ने हंसते हुए अपने छोटे भाई को गले लगाया और अपने आंसू बमुश्किल रोके, क्योंकि उसे अदयान की कमी बेहद शिद्दत से महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ अदयान सीधा अपने आलीशान घर पहुंचा। वो सफ़र की थकावट से चूर था, इसलिए वो सीधा अपने कमरे में गया और एक तवील शावर लिया ताकि उसके असाब को कुछ सुकून मिल सके। कुछ देर आराम करने और फ्रेश होने के बाद वो इंतहाई आरामदेह कपड़े पहने नीचे लाउंज में आया। बेगम शरीन वहाँ सोफ़े पर बैठी चाय पी रही थी और अपने इकलौते बेटे को इतने दिनों बाद घर में देखकर उनके चेहरे पर खुशी दीदनी थी। आओ बेटा बैठो, कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप और तबीयत कैसी है तुम्हारी? उन्होंने इंतहाई मोहब्बत और शफकत से पूछा। अदयान ने गहरी सांस ली और सोफ़े की पुश्त से डेक लगाते हुए मुस्कुराकर बोला, ट्रिप बहुत अच्छा रहा मॉम, बल्कि मेरी सोच से भी कई गुना ज़्यादा अच्छा। और मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है जो मेरी पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला है। बेगम शरीन ने तजस्सुस से उसे देखकर चाय का कप मेज़ पर रखते हुए पूरी तवज्जो उसकी तरफ मरकूज़ कर दी। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? अदयान ने उनकी आंखों में देखते हुए इंतहाई ठहरे हुए मगर वाज़े लहजे में बोला, मॉम मैं शादी करना चाहता हूँ और मैंने अपने लिए लड़की भी पसंद कर ली है। वो यूनिवर्सिटी के ट्रिप में मेरे साथ थी, उसका नाम मिशाल है और वो एक आम से और मुतवस्त घराने की लड़की है। यह सुनना था कि बेगम शरीन के चेहरे की वो तमाम मुस्कुराहट और खुशी एकदम गायब हो गई और उनकी जगह शदीद गुस्से और सदमे ने ले ली। तुम पागल हो गए हो अदयान, इतने सालों बाद तुम शादी के लिए माने भी हो तो तुमने कैसी लड़की का इंतखाब किया है जो वो हमारे स्टेटस और हमारे मायार से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। उन्होंने इंतहाई खफगी और ऊंची आवाज़ में कहा, एक मामूली और गरीब लड़की को तुम इस घर की बहू बनाना चाहती हो? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? वो हमारे इस ऊंचे माहौल में कैसे रहेगी? लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े और नामवर बिजनेसमैन ने एक मिडिल क्लास लड़की से शादी कर ली है? मैं तुम्हें इस हमाकत की हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकती, तुम इसे अपने दिमाग से निकाल दो। अदयान अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसकी गहरी सियाह आंखों में एक अजीब सी ज़िद और गुस्सा आ गया। मॉम मैंने आपसे इजाज़त नहीं मांगी, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ मैं मिशाल के बगैर नहीं रह सकता। अगर आप मेरी खुशी नहीं देख सकती और इस रिश्ते से इनकार करती हैं तो मैं ये घर और ये सारा बिज़नेस आज और अभी छोड़ दूँगा। फिर आप अपने झूठे स्टेटस के साथ अकेली रह जाएंगी और आपको अपने बेटे को हमेशा के लिए खोना पड़ेगा। अदयान ने यह इंतहाई सख्त और खुरदरी धीमी धमकी दी, पलटकर तेज़ी से अपने कमरे की तरफ चला गया। बेगम शरीन सोफ़े पर बैठी दम बखुद रह गई। उनके दिल में शदीद चुभन और तकलीफ़ होने लगी कि उनका अपना सगा और अकलौता बेटा एक मामूली सी लड़की के लिए अपनी माँ से इस कदर बुरी तरह उलझ पड़ा था और उन्हें छोड़ने की धमकी दे रहा था। वो रात उन दोनों माँ बेटे के लिए इंतहाई कठिन और बेसकूने में गुजरी। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर एक अजीब सी और दम घुटने वाली खामोशी छाई हुई थी। बेगम शहरीन खामोशी से चाय पी रही थी और अदयान ने भी बिना उनकी तरफ देखे जल्दी से काफ़ी का घूंट भरा और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। इन दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की और उनके दरमियान मौजूद वो तनाव और खफगी बिल्कुल वाज़ेह थी। ऑफिस पहुंचकर अदयान अपने आलीशान कैबिन में बैठा फाइल्स देख रहा था, मगर उसका दिमाग किसी भी काम में नहीं लग रहा था। सारा दिन उसे सिर्फ और सिर्फ मिशाल की याद सताती रही। उसकी वो मासूम हंसी, उसकी वो गिलाफी आंखें और जंगल में उसका वो डर जाना अदयान के हवास पर पूरी तरह छाया हुआ था। वो जानता था कि वो मिशाल के बगैर सांस तक नहीं ले सकता, मगर वो ये भी जानता था कि अपनी माँ को नाराज़ करके और उन्हें तकलीफ़ देकर वो कभी भी अपनी इस मोहब्बत को मुकम्मल नहीं कर पाएगा। उसे एहसास हुआ कि गुस्से और धमकियों से वो अपनी माँ को कभी दिल से राज़ी नहीं कर सकेगा, बल्कि इसे उन्हें प्यार से समझाना होगा। शाम के वक्त जब वो ऑफिस से वापस घर लौटा तो बेगम शहरीन अपने कमरे में उदास बैठी थी। अदयान आहिस्ता से कमरे में दाखिल हुआ और सीधा जाकर अपनी माँ के कदमों में ज़मीन पर बैठ गया। उसने उनके दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों में लिए और इंतहाई जज्बाती और नरम लहजे में बोला, मॉम मुझे माफ़ कर दें, मैं कल रात बहुत गुस्से में था और मैंने आपसे बहुत बदतमीज़ी की। मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकता, आप मेरी माँ हैं। बेगम शहरीन की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, मगर अदयान ने उनका हाथ नहीं छोड़ा। मॉम आपको स्टेटस और लोगों की इतनी फ़िक्र है, मगर आपने कभी ये सोचा है कि मैं अंदर से कितना अकेला और तनहा हूँ?
میں اس بے پناہ دولت اور اس نام نہاد اونچے سٹیٹس کے باوجود بھی ہمیشہ سکون کو ترستا رہا ہوں۔ یہ لوگ جو ہمارے ارد گرد ہیں یہ صرف ہماری دولت کے ساتھی ہیں، یہ میرے درد یا میری تنہائی میں کبھی میرے پاس نہیں تھے۔ مشال وہ پہلی لڑکی ہے جس نے مجھے اس خول سے باہر نکالا ہے، جس نے مجھے جینا سکھایا ہے اور مجھے محسوس کروایا ہے کہ میں زندہ ہوں۔ میں اس طرح کی ماڈرن اور سٹیٹس والی لڑکیوں کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گا جو صرف پیسوں سے محبت کرتی ہیں۔ مجھے صرف وہ سچا سکون اور وہ بے غرض محبت چاہیے جو مشال کے پاس ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا ساری زندگی یوں ہی تنہا اور اندر سے خالی رہے؟ پلیز موم، میری خوشی کے لیے مان جائیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ ادھیان کی آنکھوں میں موجود وہ شدید تڑپ، اس کی تنہائی کا وہ دکھ اور اس کے لہجے کی وہ سچائی بیگم شہرین کے دل پر سیدھا جا کر لگی۔ وہ ایک ماں تھیں اور اپنے بیٹے کی اس قدر جذباتی حالت اور منت سماجت دیکھ کر ان کی ساری خاندانی انا اور ضد برف کی طرح پگھل گئی۔ انہوں نے روتے ہوئے ادھیان کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ تم بہت ضدی ہو ادھیان، اگر تمہاری زندگی اور تمہاری اصل خوشی اسی لڑکی میں ہے تو میں ایک ماں ہونے کی حیثیت سے تمہارے راستے کی دیوار کبھی نہیں بنوں گی۔ تم جو فیصلہ کرو گے میں اس میں تمہارا ساتھ دوں گی اور میں خود تمہارا رشتہ لے کر اس کے گھر جاؤں گی۔ 2 دن بعد شام کے وقت مشال کے چھوٹے سے مگر انتہائی صاف ستھرے گھر کے دروازے پر ایک لمبی سیاہ رنگ کی مہنگی اور چمکتی ہوئی گاڑی آ کر رکی۔ پورا محلہ کھڑکیوں اور دروازوں سے اس شاندار گاڑی کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ ان کے محلے کی تنگ گلیوں میں آج تک اتنی بڑی گاڑی نہیں آئی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو زین نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ایک انتہائی خوبرو شخص اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی باوقار خاتون کھڑی تھی۔ مشال کے والد اندر سے آئے اور ادھیان کو اس کی والدہ کے ساتھ اپنے دروازے پر دیکھ کر ایک دم حیران اور کچھ پریشان رہ گئے۔ ادھیان نے انتہائی ادب اور احترام سے انہیں سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ چھوٹے سے اور سادہ سے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کچھ دیر کی رسمی گفتگو کے بعد بیگم شہرین نے خود بات کا آغاز کیا۔ بھائی صاحب، ہم یہاں ایک بہت خاص مقصد کے لیے آئے ہیں۔ میرا بیٹا آپ کی بیٹی کو بہت پسند کرتا ہے اور میں آپ سے مشال کا رشتہ اپنے بیٹے ادھیان کے لیے مانگنے آئی ہوں۔ مشال کے والد اس اچانک رشتے اور اس قدر بڑے لوگوں کو اپنے گھر میں اتنی عاجزی سے بیٹھا دیکھ کر ہچکچا گئے۔ بہن جی، آپ لوگ بہت بڑے اور امیر لوگ ہیں اور ہم ایک عام سا غریب گھرانہ ہیں۔ ہماری بچی آپ کے اتنے اونچے اور ماڈرن ماحول میں کیسے ایڈجسٹ کرے گی؟ ہم تو اپنی بیٹی کو اس طرح کا کوئی جہیز یا وہ ٹھاٹ واٹ نہیں دے سکتے جو آپ کے خاندان کا رواج ہوگا۔ مگر بیگم شہرین نے انتہائی نرمی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بھائی صاحب، ہمیں آپ سے یا آپ کی بیٹی سے کوئی جہیز یا دنیاوی چیز نہیں چاہیے۔ مجھے تو بس اپنے بیٹے کی خوشی چاہیے اور اس کی ساری خوشی آپ کی بیٹی میں ہے۔ اب بالکل بے فکر رہیں، میں مشال کو اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ ادھیان نے بھی آگے بڑھ کر انکل کا ہاتھ تھام لیا اور پوری سچائی سے بولا، انکل، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں مشال کو ہمیشہ خوش رکھوں گا اور اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ اب بس مجھ پر اعتبار کریں۔ مشال جو کمرے کے دروازے کی اوٹ سے یہ سب سن رہی تھی، اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بے تحاشا بہہ نکلے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ادھیان اس کے لیے اپنی ماں کو منا کر لے آئے گا اور اس کے والدین کو اتنی عزت دے گا۔ ادھیان اور اس کی والدہ کی آنکھوں میں موجود وہ سچائی اور ان کی عاجزی نے مشال کے والد کا دل جیت لیا۔ انہوں نے مسکرا کر ادھیان کے سر پر ہاتھ رکھا اور نم آنکھوں کے ساتھ اس خوبصورت رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ زین جو پاس ہی کھڑا سب غور سے سن رہا تھا فوراً اچھل کر بولا، تو کیا اب آپ میرے پکے والے بھائی جان بن جائیں گے اور مجھے اپنی بڑی گاڑی میں پورے شہر کی سیر بھی کروائیں گے اور میرے لیے چاکلیٹس لائیں گے؟ ادھیان نے ہنستے ہوئے زین کو اپنے گلے لگا لیا۔ بالکل۔ پورے گھر میں ایک دم سے خوشی اور طمانینت کی لہر دوڑ گئی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ ادھیان نے مشال کے گھر والوں کو کسی بھی قسم کا خرچہ کرنے سے سختی سے منع کر دیا اور سارا انتظام اور تمام اخراجات خود سنبھال لیے تاکہ ان پر کوئی بوجھ نہ پڑے۔ مائیں اور مہندی کی تقریبات بہت سادگی مگر بے حد خوبصورتی اور روایتی انداز سے ہوئی، جس میں بیگم شہرین نے بھی کھلے دل سے شرکت کی اور مشال کی معصومیت اور سادگی دیکھ کر ان کا دل بھی پوری طرح صاف ہو گیا۔ زین پورے گھر میں پیلے رنگ کا کرتا پہنے بھاگتا پھر رہا تھا اور سب سے زیادہ خوش اور پرجوش تھا۔ بارات کے دن مشال گہرے سرخ رنگ کے قیمتی عروسی جوڑے میں خوب جچ رہی تھی۔ دلہن کا روپ نکھر کر آیا تھا، جن میں حیا کے رنگ بہت واضح تھے۔ جب ادھیان سیاہ شیروانی میں ملبوس حال میں داخل ہوا تو سب کی نظریں اس کی وجیح اور پرکشش شخصیت پر ٹھہر گئیں۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں آج کوئی غرور یا تکبر نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف اپنی مشال کے لیے بے پناہ محبت اور ایک عجیب سا مسحور کن جنون تھا۔
جب وہ مشال کے پاس سٹیج پر آ کر بیٹھا تو اس نے آہستہ سے مشال کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ بہت حسین لگ رہی ہو، اپنے پیار سے تمہاری نظر تو اتارنی پڑے گی۔ ادھیان نے انتہائی دھیمی اور مصور کن آواز میں سرگوشی کی تو مشال کا چہرہ شرم سے مکمل گلابی ہو گیا۔ ان کی یہ خاموش محبت آج سب کے سامنے ایک بے حد خوبصورت اور پاکیزہ رشتے میں بندھ چکی تھی۔ رخصتی کے وقت مشال اپنے والد اور زین کے گلے لگ کر بہت روئی۔ اس کا دل اپنے اس چھوٹے سے مگر پیار بھرے گھر کو چھوڑتے ہوئے بے حد اداس تھا۔ ادھیان نے اسے اپنے مضبوط حصار میں لیا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے پیار سے تسلی دی۔ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے اس کے ساتھ اس شاندار گاڑی میں بیٹھ گئی جو انہیں ان کی ایک نئی اور خوبصورت دنیا کی طرف لے جانے والی تھی۔ ادھیان کے عالیشان گھر کا وہ وسیع اور ماسٹر بیڈ روم آج بالکل ایک مختلف اور انتہائی منفرد انداز میں سجایا گیا تھا۔ روایتی پھولوں کی سیج یا بستر پر موتیوں کی لڑیاں لگانے کی بجائے کمرے کی چاروں دیواروں کو صرف اور صرف گہرے سرخ گلابوں سے ڈھک دیا گیا تھا۔ بیڈ بالکل سادہ اور ایک انتہائی نرم ریشمی سفید چادر سے آراستہ تھا، مگر پورے کمرے میں ان سرخ گلابوں کی وہ مسحور کن اور مدہوش کر دینے والی تیکھی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو حواس پر ایک عجیب سا سحر طاری کر رہی تھی۔ مدھم اور سرخ روشنیوں نے اس کمرے کے ماحول کو حد سے زیادہ دلکش بنا دیا تھا۔ مشال اپنی بھاری سرخ عروسی جوڑے میں بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی دھڑکن کی آواز اس خاموشی میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی اور ادھیان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنا سیاہ کوٹ اتار کر ایک طرف کرسی پر پھینکا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا مشال کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ادھیان نے اپنے مضبوط اور گرم ہاتھوں سے مشال کا سرخ گھونگھٹ انتہائی نرمی اور آہستگی سے پیچھے کیا۔ مشال کی جھکی ہوئی لمبی پلکیں کانپ رہی تھیں اور اس کا چہرہ شرم اور حیا سے دہک رہا تھا۔ ادھیان نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی آنکھوں میں گہرائی تک جھانکا۔ تم جانتی ہو مشال، اسے ایک رات کے لیے اور تمہیں اس طرح اپنے کمرے میں مکمل طور پر اپنا بنا کر دیکھنے کے لیے میں نے بڑی بے صبری سے انتظار کیا۔ ادھیان کی آواز حد سے زیادہ بھاری اور شدت جذبات سے لبریز تھی جب مشال کے اندر تک اتر رہی تھی۔ مشال نے آنکھیں اٹھائی اور ادھیان کی ان سیاہ اور گہری آنکھوں میں دیکھا جن میں اب صرف ایک بے تاب اور بے پناہ محبت مچل رہی تھی جس نے مشال کو اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ میں اب صرف تمہارے پاس ہوں ادھیان، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور مجھے تم پر خود سے زیادہ اعتبار ہے۔ مشال کے کانپتے ہوئے گلابی ہونٹوں سے یہ الفاظ نکلے تو ادھیان کے ضبط کے سارے بندھن ایک دم ٹوٹ گئے۔ اس نے مشال کو ایک جھٹکے سے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں کھینچ لیا۔ اس کی قربت اتنی شدید اور بے باک تھی کہ مشال کی سانسیں بری طرح الجھ گئیں اور اس کا پورا وجود ادھیان کی اس دیوانگی میں کانپ اٹھا۔ ادھیان کے گرم ہونٹ مشال کے ماتھے سے ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں اور پھر اس کے کانپتے ہوئے لبوں پر جا ٹھہرے۔ وہ محبت جو انہوں نے جنگل کی اس طوفانی رات میں خاموشی سے محسوس کی تھی آج وہ اپنے عروج پر تھی۔ کوئی جھجک اب ان کے درمیان رکاوٹ نہیں تھی بلکہ ایک دوسرے کو پا لینے کی وہ شدت تھی جو ان کے رگ و پے میں دوڑ رہی تھی اور انہیں ایک کر رہی تھی۔ مجھے تم سے محبت ہے، اتنی شدید محبت کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتی، تم میری روح میں اتر چکی ہو۔ ادھیان نے دیوانگی سے سرگوشی کرتے ہوئے مشال کو اس ریشمی بیڈ پر لٹایا اور اس کے گرد اپنے حصار کو مزید تنگ کر دیا۔ اس رات ان دونوں نے اپنی محبت کی وہ معراج اور وہ جنون دیکھا جو سرخ گلابوں کی اس خوشبو اور ان کے تیزی سے دھڑکتے دلوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ایک ہو گیا۔